کہ ہندوستان میں ایک منظم منصوبے کے تحت ایک کام کیا جاتا ہے اور ہم لوگ اس بات کو محسوس نہیں کرتے. ایک منظم منصوبے کے تحت کام ہوتا ہے. یہ جو فسادات ہوتے ہیں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صاحب فساد ہو گیا، ہنگامہ ہوا، لیکن آپ فسادات کے اوپر نظر رکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ فساد ان مقامات پہ کروایا جاتا ہے جہاں مسلمانوں کی تھوڑی بہت معاشی حالت ٹھیک ہے. وہاں فساد کرا کے آپ کی معاشی حالت کو، آپ کے بزنس کو ختم کر دیا جاتا ہے. آپ خود دیکھیں گے، اگر ایک ایک تاریخ وار اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ گلبرگے کے مقام پر کپڑے کی ٹھوک تجارت مسلمان کے ہاتھ میں تھی. فساد کے بعد وہ تجارت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. مراد آباد کے اندر برتنوں کی تجارت مسلمان کے ہاتھ میں، فساد کے بعد وہ تجارت ختم ہو گئی. اسی طریقے سے بنارس میں بنارسی ساڑیوں کا کاروبار مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا. بھوپال وغیرہ میں پتے کا بیڑی کا کاروبار ہاتھ میں تھا. اور اب جو بھاگلپور میں جو فساد ہوا ہے، صرف ہم فساد کے اوپر غور کرتے ہیں، لیکن بھاگلپور وہ مقام ہے جہاں یو پی اور بہار میں سب سے زیادہ دولت مند لوگ رہتے تھے. ریشم کا پورا کاروبار ان کے ہاتھ میں تھا اور اب فساد کے بعد وہ کاروبار ختم کر دیا گیا. تو ایک منظم منصوبے کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے، لیکن پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ صاحب جلوس جا رہا تھا، مسلمانوں نے پتھر مار دیا، یہ، اور ہم لوگ اس کو صحیح سمجھ جاتے ہیں. جیسے کہ گجرات میں فساد ہوا تو اس وقت بوٹا سنگھ نے پارلیمنٹ میں کہا کہ پتھر آئے تھے، 10 لاکھ کا جلوس تھا. چونکہ میں واقف تھا وہاں کے حالات سے، میں نے ان سے کہا جہاں سے جلوس جا رہا